اس کائنات کے نظم و نسق کو بنایا ہے اور پوری کائنات اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع ہے. ہر ذرہ جو بھی یہاں پہ حرکت ہوتی ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوتی ہے. درخت کا پتا بھی اللہ کے قانون کے بغیر حرکتیں نہیں کر سکتا. اب اللہ کا قانون کیا ہے؟ درخت کا پتا حرکت کرنا ہے تو ہوا، یہ ہوا ہے، ہوا نہیں رہی تو حرکت نہیں ہوتی. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اسی لیے بارش کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں گے ابر آیا ہوا ہے، آپ ہوائیں چلتی ہیں تو ایسے دکھتا ہے کہ ابھی ابر آیا تو بارش یہاں ہونے والی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ یہاں نہیں، ہوا بیچ کے اس کو دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ اس ابر کو لے کے جاتا ہے، پھر وہاں جہاں اللہ چاہے گا وہاں بارش ہوتی ہے. تو کہنے کا میرا مطلب ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کائنات چل رہی ہے. دار الاسباب اور جو کام بھی ہوتا ہے دنیا میں، دار الاسباب اسباب کے تحت جو کام ہوتا ہے، بغیر اسباب کے یا ما فوق الاسباب جو کام اگر ہوگا تو بالراس اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اپنا تعارف کروایا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جب کسی کام کا، کسی عمل کا ارادہ کر لیتے ہیں تو صرف حکم دیتے تو ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ کون سی اللہ کا بالراس حکم ہو جاتا ہے ڈائریکٹ. اب وہاں پہ اسباب نہیں. اس بات کو سمجھیے خاص طور پہ. اور اس کائنات کے اندر، اس کے کائنات کے باہر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور اللہ ہی واحد اس کائنات کی طاقت اور قوت ہے. اللہ کے علاوہ بھی کیا کوئی اور بھی کوئی طاقت اور قوت ہے؟ کوئی طاقت اور قوت ہے نہیں. یہی عقیدہ ہے اصل میں ایک مسلمان کا. اور خصوصیت کے ساتھ میں یہ موضوع جو رکھا ہوں آج، اس کا مقصد یہ ہے، ہمارے پاس ایسے بہت سارے عقائد ہیں مسلمانوں کے پاس بھی، خیر مشرک قوموں کے پاس تو ہے ہی، چھوڑیے بات. لیکن ہمارے پاس بھی بہت سارے ایسے عقائد ہیں، نظریات ہیں کہ جو ہے ہم بھی بہت سارے معاملات میں لاشعوری طور پہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ایسی غیبی طاقتوں کو مانتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں یہ بھی طاقتیں اس کائنات میں کام کر رہی ہیں. غیبی طاقتیں، غیبی قوت، اور بہت سارے عقائد، خرافات، شرک. اسی لیے ہمارے یہاں خاص طور پہ 2 مہینے اسلام امت مسلمہ کے اندر بڑے خرافات کے ہیں. ایک مہینہ تو گزر گیا محرم کا، اور ایک مہینہ سفر کا. یہ 2 مہینوں میں بھی بہت سارے خرافات ہیں. اور خرافات، بدعات یہاں تک پہنچ گئے کہ وہ شرک کا مقام حاصل کر لی. اب دیکھیے شرک توحید کی ضد ہے. وحدہ لا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. دیکھا آپ نے، اللہ کو ایک ماننے کے معنی کیا ہے؟ توحید، شرک کی نفی کرنا ہے. اب اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یصفون. اللہ کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے جو یہ مشرکین اللہ کے متعلق بیان کرتے رہتے ہیں. پاک ہے وہ ذات. اللہ کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے.
یہ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ آیت آتی ہے، خاص طور پہ مشرکین کا نام لیا جاتا ہے، شرک سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ توحید کی بنیاد حقیقت کے اوپر ہے، جو چیز ہے اس کا اقرار کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ توحید ہے۔ سمجھے بات کو؟ یعنی یہ کائنات ہے، اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، اس بات کو تسلیم کرنا، اس کا اعتراف کرنا ہے، ایک حقیقت ہے یہ۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی اور طاقت و قوت نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ہم اس کا انکار کرتے ہیں، شرک کا۔ اب توحید کی بنیاد حقیقت پہ ہے تو شرک کی بنیاد اس کا کوئی وجود نہیں، خیالات، اوہام، وہم پرستی، وہم ہو گیا، وہم ہے کچھ نہیں یار، اس کو وہم ہو گیا، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کو وہم ہو گیا، اور یہ ہے شرک کی بنیاد۔ اسی کو آج ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، یہی بات یہاں پہ بتائیے گی۔ ہمیشہ وہم پرستی جو ہے یہ شرک کی بنیاد ہوتی ہے، شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بڑے مشہور شخصیت ہے، علمی شخصیت ہے، بزرگ شخصیت ہے، پہنچے ہوئے ہے، ان کے متعلق لوگوں کا ایک خیال پیدا ہو جاتا، یا اپنے تو ان کے انتقال کے بعد ایک وہم ہو جاتا، بھائی بڑی بزرگ شخصیت ہے یہ، یا یہیں سے شروع ہوتا شرک، شخصیت پرستی ہی سے شرک شروع ہوتا کبھی بھی، کسی بھی قوم میں، ہماری قوم میں بھی، دوسروں قوم میں بھی۔ زندگی میں کوئی اچھا انسان ہے، اچھے کام کرتا رہا، لوگوں کی مدد کرتا رہا، غیر قوم کے اندر مصیبتوں میں کام میں آتا رہا، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھگوان کا اوتار ہے یہ، اس کو کوئی نہ کوئی ایک نام دے دیتے بھگوان کا بعد میں، اور مرنے کے بعد تو اتنا بھی اس کے بعد آتا پوجا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی کچھ معاملہ غیر شعوری طور پہ مسلمانوں کے پاس بھی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ بڑے بڑے گنبد یا مزارات جو بن رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، پھر کیا بات ہے صحابہ کرام کے نہیں بنے؟ ہاں، سب سے بڑے تو وہی لوگ ہیں نا۔ پھر ہمارے بڑے 4 امام ہیں، ساری دنیا جن کے پیچھے چلتی ہے نا، ان کے کوئی برگاہیں، منتیں کچھ ہے؟ بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، کوئی ہے ان کا؟ کبھی آپ نے سنا کہ ان کا عرس ہو رہا ہو؟ کیونکہ وہ اسلام کی حقیقت تھی۔ اب چونکہ یہاں پہ ہندوستان میں ہم رہ کے، کیونکہ مشرک قوموں کے ساتھ ہم رہے، اور اسی لیے ہم بھی ان کے رنگ میں رنگ گئے، سمجھے آپ؟ وہ لوگ بھجن گئے تو ہم لوگ قوالی پڑھے، یہی تھے، ایسی تھے، ایسا ہوگا سارا مسئلہ۔ تو خرافات، اوہام، وہم پرستی، قرآن میں ایک سورہ نحل میں ایک آیت آئی نا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کے لیے فرمایا کہ سب سے پہلے تم اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ اللہ کی حفاظت میں آئیے۔ بہت بڑی بات ہے نا یہ۔ پڑھ رہے ہیں کیا اپن؟ قرآن، اور اللہ کیا پڑھ رہی؟ قرآن بعد میں شروع کرو، پہلے میری حفاظت میں آؤ۔ یہ بات کو ذرا اچھا غور کرو تم۔
کیا بول رہے ہیں؟ قرآن شروع تو کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے سے پہلے تم کیا کرو؟ میری حفاظت میں اعوذ باللہ، اللہ کی حفاظت میں آؤ شیطان کے وسوسوں سے۔ قرآن کی تلاوت، بھائی قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو تلاوت سے پہلے اللہ کی حفاظت میں آؤ شیطان مردود کے شر سے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کے شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ ارے بھاگی، پہلے اللہ کی حفاظت میں آؤ، تو قرآن پڑھ کے کہاں بھاگتا ہوں؟ قرآن پڑھے تو بھاگتا ہوں، بھگاتے بولے قرآن سے۔ ارے اللہ بول رہے قرآن سے نہیں بھاگتا انہیں، تم میری حفاظت میں آؤ، میں بھگاتا ہوں اس کو۔ اب ہمارے پورے حاملہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ کے بھگا رہے۔ اللہ بولا انہیں نہیں بھاگتا، انہیں تو بیٹھا ہوا ہے قرآن کے سامنے۔ آپ کو قرآن سے بھٹکانے کے لیے انہیں تو بیٹھا ہوا ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکتے اس سے۔ اسی لیے کیا کرو؟ قرآن سے پہلے اللہ کی حفاظت میں آؤ، اللہ کا حکم ہے ڈائریکٹ، اور وہ بھی کس کو حکم ہے؟ رسول کو۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، خالی ایک آیت ہی جناب یہ سارے عقائد کے جڑوں کو کاٹ کے پھینک دیتی۔ یہ چھوچا کے کیا کر رہے ہیں؟ اب چھوچا قرآن پڑھیں گے۔ ارے اللہ بول رہا چھوچا نہیں، وہ چھوچا سے نہیں جاتا، قرآن سے نہیں جاتا، اس کو بھگانا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آؤ پہلے، بعد میں قرآن پڑھو۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھو، آپ ہر کام کے لیے چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جو بھی کام آپ کر رہے ہیں شروع کر رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے اللہ کے نبی کیا ہدایت دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ سے وہ کام شروع کرو تم، ہر کام۔ مگر قرآن بسم اللہ سے نہیں، قرآن اعوذ باللہ سے ہے۔ ہاں باقی سارے کام بسم اللہ سے، لیکن قرآن اعوذ باللہ سے۔ کیوں؟ انہیں یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور کہیں نہیں بیٹھا، انہیں یہیں بیٹھا انہیں۔ دشمنی اس کو اس سے ہے، تم دولت مند بن رہی، بادشاہ بن رہی، اس سے دشمنی نہیں ہے اس کو، دشمنی اس سے ہے اس کو، اسی لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ بولے ہر کام تو بسم اللہ سے کرو، لیکن یہ جو کام ہے قرآن کا، یہ اعوذ باللہ سے ہونا ہے، پھر بعد میں بسم اللہ۔ اتنی بڑی بات ہے یہ، ہم بولے پڑھ کے پھوکے تو بھاگ جاتا کوئی منتروں نے، اللہ پر نہیں جاتا جی، انہیں جاتا ہی نہیں، انہیں مرے وہ خط ہی جاتا انہیں آپ کے پاس سے۔ آپ مر گئے نا، انہیں بھی خدا حافظ بول کے نکل جانا، جب تک سانس ہے ساتھ ہے۔ آخر میں بھی کلمہ نہیں پڑھنے دیتا مرتے وقت بھی آپ کو نہیں۔ ہاں تو کام ملے گی نا، دشمنی آپ سے پکڑ لیا، آپ اس کو تو جہنم میں پہنچانا ہے آپ کو۔ آخری وقت میں بھی توبہ نہیں کرنے دیتا انہیں، مرنے سے پہلے بھی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے مرنے سے پہلے توبہ کر لیا تو اللہ اس کی بخشش کر دی۔ وہ چاہتا ہی نہیں آپ کی بخشش، تو آپ کے کو چھوڑے گا کیسے انہیں اس وقت؟ کیا بھائی وہاں بھی وہی ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ آپ، یہ اصل چیز ہے شیطان۔ ہم شیطان کو بھگا رہے ہیں، کیا 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 ہمارے پاس خود سے نہیں ہے، عاملوں کے پاس جب یہی ہے ساری چکر، چوچا کے ذریعے سے انہیں بھگا رہے ہیں، اس کو آپ کی وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کتنے قسم کے عقائد ہے ہمارے یہاں۔ اور کیجیے اللہ کے اوپر جتنا عقیدہ توکل، اس سے زیادہ عقیدہ ہمارا عاملوں پہ ہے، تعویذوں پہ ہے، ناڑوں پہ ہے، دھاگوں پہ ہے، اللہ سے زیادہ ہے بروں میں توکل۔ اللہ کو تو صرف ہاں ہے اللہ بس، ختم بس، لیکن سارا اعتماد وہاں پہ ہے۔ یہ بات ہے سمجھائی جا رہی خاص طور پہ۔ اب ہم نے جو آیتیں، 2 آیتیں پڑھی ہیں اس میں، ایک آیت تو یہ پڑھی گئی سورہ فاطر کی، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا،
ماہ سفر سے متعلق کیا عقیدے ہیں؟ اب سے نہیں ہے، مشرکین عرب سے تھے، دور سے سفر کے مہینوں کو بھی منحوس سمجھتے لوگ، خاص طور پہ اس کے پہلے 2 ہفتوں کو۔ کوئی کام نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، نئے کپڑے نہیں پہنتے، کیا کیا کہ نیا گھر نہیں بناتے، بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی، کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے۔ یہ مشرکین اہل مکہ کے پاس بھی عقیدے تھے، تاریخ حدیث کی کتابوں میں ماہ سفر میں وہ لوگ تجارت کے لیے نہیں نکلتے تھے، قافلے لے کے، بہت ساری باتیں تھیں۔ جب نکلنا بھی رہا تو کچھ فال کھولتے تھے، وہ لوگ جانے سے پہلے فال کھولتے تھے، اور مکے کے اندر جو بڑا بت تھا، اس کے بت کے یہاں 3 تیر رکھے ہوئے رہتے تھے۔ اب اس میں ایک تیر کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا امر، امر کے معنی یہ کام کرنا ہے، ایک تیر پہ لکھا ہوا رہتا تھا لا، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ ایک تیر سادی رہتی تھی، اب وہ فال کھولتے تھے اسے، اب وہ پرکش میں سے تیر نکالتے، اگر خالی ہے کچھ بھی نہیں لکھا تو پھر ڈالتے، پھر نکالتے اس کو، پھر خالی وہی آیا تو پھر ڈالتے، پھر نکالتے، پھر اس کے بعد نکالے، اگر حکم تیر وہ آ گیا جس پر لکھا ہوا تھا امر، یعنی آپ کام کرو، یہ کام کرو، جاؤ، جا سکتے ہیں آپ۔ اگر نہیں وہ تیر یہ نکل گیا جس پر لا لکھا ہوا تھا، یہ کام نہیں کر سکتے، تمہارے لیے نحوست ہے، نقصان ہے، نہیں کر سکتے، اب انہیں وہ کام نہیں کرنا، انہیں یہ عقیدہ تھا ان کا۔ آج ہمارے پاس پنڈتوں کے پاس بھی یہی ہے، آپ جا کے پوچھتے ہیں بھائی تاریخ ہے، مہورت نکالنا ہے، شادی کا ہے، فلاں، تو یہی کام کرتے ہو لوگ۔ یہ ہمارے پاس بھی ہے لوگ عاملہ مرشدہ، وہاں بھی جا کے یہی ہوتا ہے، انہوں بھی آپ کو تاریخہ نکالتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، گھڑی نکالتے ہیں، کون سی اچھی ہے، کون سی بری ہے آپ کے لیے، سمجھے آپ؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ وہم ہے، وہم۔ حقیقت میں جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا، اسی کا نام تقدیر ہے، اور اس میں تو ایمان ہونا ہے نا آپ کا، کیونکہ آپ کی تقدیر تو آپ کی پیدائش سے جو ہے 5000 سال 500 سال کے حدیثوں میں آپ لکھی ہوئی ہے، پیدا ہونے سے پہلے تو لکھا کا کون ٹال سکتا اسے، بولو؟ تو یہ جو عقائد جتنے بھی ہیں وہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ اوہام ہے، خرافات ہیں، بے بنیاد ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن نے کہا ان عقائد کے متعلق، کیا کہا؟ قرآن سورہ نجم میں، سورہ یوسف میں، سورہ ہود میں، یہاں پہ آیت مبارک آتی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یہ چیزیں عقائد کے اوپر، یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، اس کی حقیقت یہ ہے، یہ تم اور تمہارے باپ داداؤں کے رکھے ہوئے نام ہے، ان انتم الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے باپ دادا سے یہ چیزیں رسمی طور پہ چلی آ رہی ہے، حقیقت نہیں ہے اس کا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ پھر ہم کو تربیت کیوں گئی بار بار؟ تربیت ہم کو کیوں دی ہے بار بار؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرا انشاءاللہ بولو تو، یہ انشاءاللہ میں یہ سب چیزوں کی نفی ہے۔ انشاءاللہ آپ بول رہے ہیں تو آپ خالی ایسی ہی بول دے رہے، رٹ کے آپ انشاءاللہ، انشاءاللہ حقیقت یہ ہے وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، یہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ فاعلوں سے، یہ جادوگروں سے، یہ عاملوں سے، ان سے کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، صرف جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اسی لیے انشاءاللہ بولو گے۔ تربیت کی ہم انشاءاللہ رسمی طور پہ بول رہے ہیں، خالی بھروسہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ پہ، بے بھروسہ انشاءاللہ ہے ہمارا، اور یہ بے بھروسہ بھی اتنا بے بھروسہ ہو گیا، کسی سے آپ قرضہ لے رہی، غیر مسلم ہے، بھائی ٹائم پہ دیتا نہیں دیتا، تو انشاءاللہ بولے تو نہیں دیتا، ارے بھائی صحیح بول، تو
نہیں انشاءاللہ صحیح بول دے رہا نا ارے انشاءاللہ نے صحیح بول پہ گیا آپ کا انشاءاللہ گیا ہے. انشاءاللہ کی جو حقیقت ہے دیکھو اب ہمارا عمل اللہ کے اوپر ریمارک لا رہا نہیں لا رہا. انشاءاللہ بولے تو پوری جدوجہد آپ کو کرنی ہے وہ کام کرنے کے لیے, اور جو کرے گا اللہ اس کے لیے اسباب بنا دیں گے. پھر نہیں کریں گا وہ کام, ارادہ نہیں ہے, نیت نہیں ہے, تو پھر اللہ وہ کام نہیں بنائے گا اس کو. قرآن نے کہا ہے بات وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تمہارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, جو اللہ چاہیں گا, جو رب العالمین ہے اس سے ہوگا. یہ بات بتا دی گئی. تو ماہ سفر سے متعلق عقیدہ اور بھی بہت سارے چیزوں سے متعلق عقیدہ. مشرکین عرب اہل مکہ پرندوں سے فال لیتے تھے, جانوروں سے فال لیتے تھے. کیا مطلب فال لیتے تھے؟ آپ گھر کے باہر جا رہے ہیں, صبح اٹھ کے کوئی کام پہ جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں, سامنے سے کوئی بلی آ گئی یا کتا آ گیا, تو ان کا عقیدہ تھا اگر یہ بلی سامنے سے آ گئی جاتے ہوئے تو پھر آپ گھر میں جا کے بیٹھ جانا, کیونکہ حالات خراب ہے, اس کا اشارہ ہے بلی آپ کو آئی. اسی طرح پرندوں سے متعلق بھی ہے, پرندے اڑا کے کبھی پال لیتے تھے یہ لوگ. یہ پرندہ ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا تو کام بننے والا, ادھر جا رہا تو نہیں بننے والا. دیکھیے آپ عقیدے کیسے ہو رہے ہیں. یا اسی طرح انسانوں کے متعلق بھی ہے عقیدے, ان کے تھے, آج بھی ہے وہ ہمارے پاس. ہم بھی کسی کو منحوس بول دیتے ہے نا. ارے بچے کو, اولاد کو بول دیتے جی ہم منحوس بول کے. عورت بیٹی کو بول دیتے منحوس بول کے. آپ شادی کر کے لائے بہو کو, تو بہو آنے کے بعد گھر برباد ہو گیا, حالات خراب ہو گئے, کھانے پینے کو تکلیف ہو گئی, تو جب سے قدم رکھی بولے منحوس, گھر اجڑ گیا بولتے. نہیں بولتے. کوئی بہو آ گئی, اس کے بعد گھر آپ کا چمکنے لگا, اچھا شادی ہو گئی, کاروبار اچھے چلنے لگے, فلاں فلاں, ارے یہ بہو کا قدم بڑا برکت والا ہے. گھر میں بچہ پیدا ہوا, جب سے انہیں پیدا ہوا افلاست لگ گئی بولے. بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ سادہ چیزیں نہیں ہے, اس کے اوپر عقیدہ ہے ہمارا. خرافات شرک یہ نہیں ہے آپ خالی جا کے مندر میں بت کے سامنے جھکے, آپ شرک نہیں ہے خالی آپ جا کے درگاہ کے اوپر خبر کے اوپر. یہ ساری چیزیں یہ شرک کے جراثیم ہے, یہ پورے جتنے بھی خیالات آپ بول رہے ہو, میں یہ سب ہے اس میں. پرندوں کے متعلق ہے, مہینوں کے متعلق ہے, تاریخ کے متعلق ہے, دن کے متعلق ہے. یہ دن منحوس ہے, یہ تاریخ منحوس ہے, یہ فلاں ہے, یہ ساری چیزیں. اور کچھ دھاگوں کے اوپر عقیدہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کے کلائیوں کے اوپر, کہیں گلوں میں, کہیں پیروں پہ, کہیں ہاتھوں پہ, کہیں کمر پہ دھاگے بنے ہوئے. لوگ وہ دھاگے کون سے ہیں؟ وہ تو حضرت پڑھ کے دیے سو ہے, یا کہیں اجمیر سے آئے سو ہے, وہاں سے دھاگے آئے سو ہے. وہ بن کے رہو, یہ بن کے رہے تو جو ہے تم مصیبتوں سے بچتے, پریشانیوں سے بچتے. عقیدہ ہے پورے. کچھ تعویذاں ہیں, کچھ کاغذاں ہیں, آڑے تیرے لکیرہ مار کے آپ کو دے دی, آپ گلے میں لٹکا لے کے پھر رہی. اور عقیدہ یہ ہے یہ جب تک ہے میں محفوظ ہوں. بن رہا کیوں بھائی تعویذ؟ آخر تعویذ کے معنی کیا ہیں؟ لفظی معنی پڑھ لو, آپ معلوم ہو جائیں گا. یہ تعویذ وہی معنی رکھتی ہے جو ہم پڑھے ابھی, اعوذ, یہ اس کا یہ بھی تعویذ ہے. اس کا مادہ ایک ہی ہے حروف کا. اعوذ کے معنی پناہ مانگنا, حفاظت میں جانا. کس کی حفاظت میں جا رہے ہیں ہم؟ اعوذ باللہ, اللہ کی. اب اس کو ہم گلے میں ڈال کے تعویذ بول رہے ہیں, تو اس کے معنی کیا ہے؟
یہ بھی تعویذ ہے، یہ بننے سے میں اس کی حفاظت میں. یہ ہے عقیدہ. عقیدہ سارا یہ سب کلمہ پڑھ کے ایمان رکھ کے بھی یہ ہو رہا. کچھ اوہام پرست تھی. عربوں کے یہ تصور تھا الو کی طرح کوئی ایک پرندہ تھا، وہ سمجھتے تھے. اس کے متعلق ان کا بھی عقیدہ نحوست کا تھا. ہمارے پاس بھی ہے پرانی کہاوتیں ہیں نا، الو پکارا ہے نہیں، یا کچھ ایسے عقیدے بھی ہیں ہمارے پاس. بتا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھسکا لگ گیا تو مہمان آ رہے یاد کر رہی، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. کوا پکارا، چھینک آ گئی، کوئی رشتہ دار، آنے والے مہمان. یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ آنکھ پھڑپڑا رہی، ہتھیلی کھجاری، پیٹھ کھجاری، یہ سب ہے. یہ سارے عقائد آپ کے توحید کو دمک کی طرح کھا جا رہے ہیں. بس یہ عقیدے جب تک ہے آپ کے ایمان میں آپ کوئی حرکت میں پیدا ہو سکتے ہیں. ہاں، ہمارے پاس جادو کے عقیدے ہیں، سایہ سپیٹ کے عقیدے ہیں، جنات وارد ہونے کے عقیدے ہیں. کیا بھائی؟ جنات سوار ہو گیا، جنات وارد ہو گیا، نہیں سنیا؟ یہ سب عقیدے تھے مشرکین عرب کے پاس. قرآن میں بات ہے نا، حدیث میں بات ہے. اللہ کے نبی جب نبوت اعلان کیے تو لوگوں نے آ کے کہا کہ بھئی یہ تو پاگل ہو گئے، ان کے اوپر جن سوار ہو گیا. کئی لوگ آ کے بولے کہ ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، جن کو اتارتے ہم. آئی قرآن میں آپ کے اوپر جادو ہو گیا بولے آپ. یہ ساری باتیں قرآن میں. اللہ بولے سب تو غلط بات ہے. جن کا وارد ہونا، سایہ سپیٹ کا ہو جانا، یہ اس کی کوئی پڑھ کیا، کوئی پھونک دیا، کوئی عمل کر رہا، کوئی عامل صاحب کر رہے، یہ کر رہے، وہ کر رہے، پورے کا پورا مشرکانہ بازار لگا ہوا ہے ہر جگہ. اور یہ چیزیں عورتوں میں تو اور زیادہ خطرناک ہے. شوہر کو مٹھی میں کرنا، شوہر کو مٹھی میں کرنے کے لیے محترمہ عامل صاحب کے پاس گئے. ہوا کیا؟ شوہر تو مٹھی میں نہیں آ سکا مگر محترمہ عامل صاحب کی مٹھی میں آ گئی. معاملہ بتا رہا ہوں. لائن لگی ہوئی عورتوں جن لوگوں کے پاس یہ سارے عقیدے. اچھے اچھوں کو دیکھا ہم نے اس کے اندر، پڑھے لکھوں کو، ان کی بیویوں کو جاتے ہوئے خود ان لوگ لے کے گئے ہوئے، اولاد نہیں ہو رہی جب حضرت کے پاس دیکھنے میں. یہ چیزیں پردے کے پیچھے ہو رہی ساری. ارے یار کم از کم آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کا ایمان کس قدر گرا ہوا، کس قدر کمزور ہے. ایمان بجھ چکا ہے. یہ عملیات کے لیے ہمارے برقع والے مسلمان بھیڑوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، منتر کے لیے مہتروں کے پاس جا رہے ہیں. ارے یار ایسے کاموں کے لیے اللہ اس کے نبی نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے، وہ ہے دعا. اللہ سے دعا کرو. ان کے پاس ان کے کچھ لوگ تو میں دعا پڑھانے جا رہے ہوں، وہاں پہ بچے کو دعا پڑھا کے آتے ہوں. کیا دعا پڑھا کے؟ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا اللہ سے مانگنے کی چیز ہے.
اللہ سے مانگنا ہے آپ کو. آپ پڑھ کے کیا آتے ہو وہاں پہ؟ اللہ سے دعا مانگنا ہے. جس چیز کی ضرورت ہے آپ کو وہ اللہ سے مانگنا ہے. جو مصیبت ہے اللہ کے سامنے آپ کو پیش کرنا ہے, گڑ گڑانا ہے آپ کو اللہ. یہ ہے دعا. یہ ساری چیزیں, میں کتنی چیزیں آپ کو بتاؤں گا, بولو آپ. اتنے عقیدے خراب ہیں ہمارے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت کی ہے نا, ہر جگہ باریک سے باریک بھی عقیدہ خراب ہو وہاں پہ اپنے تربیت کی. آپ نے فرمایا تعویذ کا باندھنا شرک ہے. یہ التمائم شرک. تمائم کے معنی شرک, تعویذ شرک. کیونکہ آدمی جب باندھ لیا کچھ, اس کا عقیدہ اس میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے ہوں بڑا. دوسری بات آپ نے فرمائی الطیرۃ شرک. تیرہ کے معنی وہی بدشگونی. آپ جا رہے تھے صبح صبح, کام آپ کا بننے والا تھا, راستے میں جاتے جاتے کوئی مل گیا آپ کو, السلام علیکم. جو کام بننے کا تھا وہ بگڑ گیا آپ کا. واپس آ گیا, آپ کام نہیں بنا. گھر میں آ گیا, کیا ہوا جی کام نہیں بنا؟ نہیں بنا. ایسا کیسا بھائی, کبھی ہوتا ہی نہیں ایسا. آپ تو زبان کا پکا آدمی ہے آپ کا دوست, کیا بات ہے نہیں بنا. بیگم صاحب کوئی ملے تھے کیا راستے میں؟ ارے ہو ایک صاحب ملے تھے, سلام کرا ہونے والے. ہاں ختم. انہیں سے منحوس بنے, اس کی صورت دیکھ کے آپ کا کام بگڑ گیا. اب اس کا چہرہ زوم ہوتے رہتا, اس کو منحوس 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 ختم. اب کبھی انہیں دوبارہ دکھا تو انہیں ایسا نکل جاتا پتہ, اس کا چہرہ ہی منحوس ہے بھائی, پتلی گلی سے نکلتا. یہ ہے الطیرہ, شگون بد لینا. اس کی صورت کی وجہ سے, اس کی قدم کی وجہ سے, اس کو دیکھنے سے ہوا. یہ ساری چیزیں ہیں, اور سب مشرکین میں ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے. اب یہ بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, جبکہ ساری چیزیں ہم کو پاک ہونا, ان سے تبھی جا کے انہیں مومن بنتا ہوں. الطیرۃ شرک. الطیولۃ شرک. تیولا کیا ہے؟ تیولا وہ زمانے میں کوئی ایک آدھ ایسی کوڑی ہوتی تھی جس کو لوگ گلے میں ڈال لیتے, ہاتھ میں. بہرحال جو بھی کوڑیاں ہوتے نا, وہ ہے تیولا. یہ بھی یہ سمجھ کے اس کو گلے میں ڈال لیا, کہاں ڈال لیے, تو وہ بھی شرک ہے. کتنے ہمارے پاس کوڑیاں, نئی گاڑی خریدتے, نیمبو, مرچی, بھلاوا, کوڑی, اس کو رکھا. کیوں 1 لاکھ کی گاڑی خرید کے آپ اس کو لگا لیں, اس سے حفاظت ہے گاڑی کی. بولے یہ شرک. الطیولۃ شرک, الطیرۃ شرک. قرآن میں ماہ سفر منحوس مانا جاتا. یہ عرض کر رہا ہوں میں. اب دیکھیے, اب آپ رزق کا معاملہ بالکل اللہ کے اختیار میں. یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. کتنی پیاری آیت ہے یہ اس عقیدے کے لیے. دھجیاں اڑا کے رکھ دی آیت. یہ سارے عقائد جتنے بھی اللہ یہ بات بتا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے لیے, کسی کے لیے
اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو پھر ان دروازوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا. کوئی طاقت نہیں, کوئی منتر نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, یہ پڑھ کے آپ اس کو محروم کر سکتے. اللہ جس کو نوازنا چاہ رہا, اللہ جس کو دینا چاہ رہا, اس کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے اس کو محروم کر سکتا. کلیئر ہے؟ اب ہمارے پاس کتنے ایسے حالات خراب ہو گئے, ہم کیا بولتے ہیں وہاں پر لوگ, ارے اچھے خاصے چل رہے تھے, کس کی نظر لگ گئی تھی, کون کرا دیے کی, کون کرا دیے کی. اور اللہ بول رہی میں جس کو کھولوں گا کوئی بند نہیں کر سکتا. اچھے خاصے ہمارے چل رہے تھے, بولے کون کر دی, کون کر دیے کی کیا. سب سے پہلے یہ پوری کون کر دیے کی بات ہے نا, یہ سب رشتہ داروں پہ جاتی, غیر کے پاس نہیں جاتی ہے. جاتی پہلے بھائی بہن پھپھو ننند دیور یہی جاتی ہے پوری, انہیں کرا ہے بول کے رشتے. یہ سارے رشتوں کو توڑنے کے لیے ہے یہ شیطان جو لگا رہا نا, کیونکہ اللہ کے نبی نے, اللہ نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والا جہنمی ہے, جنت میں جا ہی نہیں سکتا انہیں. اور شیطان اس کا ذریعہ لے کے آپ کے رشتوں کو توڑ رہا. یہ ہے. اب بولو کسی غیر کی طرف جاتا خیال, بھائی بہن فلاں فلاں, اگر کوئی سونتے لے بیٹے سونتے اور زیادہ وہاں پہ, سمجھے آپ, اور زیادہ ہو جاتا. یہ ہے اصل چیز اللہ بتا رہی. کیسے بول سکتا ہے ایک مسلمان جو اچھا چل رہا تھا, ایک آئے کچھ کے حالات خراب ہو گئے تو انہیں بولا کون کرا دیے کہ میرے کو. اللہ بولے نہیں, میں جس کو نوازنا چاہتا ہوں کوئی ہے ہی نہیں بند کرنے والا, اس کو کوئی نہیں ہے بند کرنے والا. پھر آگے چل کے جو بات فرمائی, وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اللہ جن لوگوں کے دروازے بند کر دیتا ہے, مصیبت میں لانا چاہتا ہے, تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے, تو کوئی طاقت نہیں ہے ہمارے بند کیے ہوئے دروازوں کو کھول سکے. کیا بھائی, اب ختم ہو گیا پورا, آپ کا چاپٹر ہی ختم ہو گیا. انہیں کرا دیا, انہیں کرا دیا, کاروبار نہیں چل رہے, ان کی تعویذ ان کی تعویذ, انہوں آئیں گے انہوں آئیں گے, حضرت کو دعا کریں گے, یہ سب بند کر دیا اللہ. کوئی نہیں, میں جس کو رزق تنگ کرنا چاہوں گا, بند کرنا چاہوں گا, تو کوئی طاقت نہیں ہے اس کو کھول سکے. ہاں, اسی لیے کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, تو اللہ کیا بولے, کیا بولنا تم کو, وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت یا پریشانی آ گئی تو تم یہ بولو یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, بس اللہ ہمارا امتحان لے رہا, اللہ ہمیں آزما رہا ہے. ثابت قدم ایمان پہ رہتے یا نہیں رہتے, ہمارا ٹیسٹ لے رہا اللہ. یہ مت بولو تم انہیں کرا دیا انہیں کرا دیا, مت بولو. اور حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں کرا دیا انہیں کرا دیا تو چھوڑو, خود تم اپنے لیے بھی مت بولو ایسا, میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا تھا, میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, میں ویسا کرنا. ارے یہ سب چھوڑ میاں, جو ہونا تھا ہو گیا, سمجھے. دوسروں کا تھوڑو, خود اپنے لیے بھی مت بولو میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, میں ویسا کرنا چاہیے تھا. یہ بھی نہیں, لو 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 کا لفظ آتا قرآن میں, اگر ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا, اگر ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا اگر بول رہا انہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. لو اگر جو بول رہے نا شیطان کا دروازہ ہے, یہ یہاں سے شرک کھلتا ہے. اگر وہ ہو گیا, اگر ایسا ایسا بولے تو منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مت بولو ایسا, بس جو ہونا تھا تمہارے لیے ہو گیا. دیکھیے قرآن میں یہ بات آئی باضابطہ. سورہ حدید میں تو یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَعَتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. دیکھیے بڑی پیاری بات ہے یہ بھی. اللہ بول رہے ہیں
اگر تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی اس پہ افسوس مت کرو. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تم کیوں کر افسوس کرو گے, جو چیز چلے گئی ختم. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, جو چیز تمہیں مل گئی اس کے اوپر اکڑو مت زیادہ. دونوں باتیں آ گئی. دیکھ لیا آپ نے, یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں. نفع یا نقصان, تکلیف یا راحت. کوئی چیز نکل گئی ہاتھ سے, افسوس مت کرو. کہیں نہ کہیں تمہاری غلطی تھی یا پھر اللہ کی طرف سے امتحان تھا تمہارا. وہی باتیں ہیں, افسوس مت کرو. انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے. کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گئی تو اللہ سے دعا کرو, ثابت قدم رکھو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھی چیز عطا کرنے والا ہے. اللہ کا منشا ہے, اللہ کا نظام ہے قرآن میں. آپ پڑھیں گے انبیاء کرام کی سیرت قرآن میں تو یہی چیز آپ کو ملنے والی ہے. سورہ یوسف پڑھیے جس کو اللہ کہتے ہیں احسن القصص, بہترین قصہ ہے قرآن میں. دیکھیے آپ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ ہوا. بھائیاں دشمنی کر کے, بھائیاں دوسرے نہیں, لے آ کے بولی میں پھینک دیے. کوئی شکایت نہیں. والد صاحب بھی یعقوب علیہ السلام دعائی کر رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے. یوسف علیہ ان کی کوئی شکایت نہیں. دیکھو اب آپ قتل کر رہے تھے تو آپس میں مشورہ, قتل مت کرو, اس کو کنویں میں پھینک دو, بول کے گندھیرے کنویں میں پھینک دیے بولی کے. اب دور سے کچھ قافلے جا رہے تھے پانی کے لیے, اندر ڈول چھوڑے, اس کے بعد میں دیکھے کہ وہاں پہ یوسف علیہ السلام اور رسی کو پکڑ کے اوپر آ گئے. وہ قافلے دیکھے رہے, سب خوشی منائے. بھائی یہ تو خوبصورت تھے. اب آخر میں مصر کا جو بادشاہ تھا انہیں خرید لیا. مطلب وہ لے جا کے بیچے لوگ, جن کو قافلے کو ملے تھے. غلامی کا دور تھا, بکتے تھے بچے لوگ بھی. وہ جب گئے بولی لگی تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام کو خرید. دیکھیں اب آپ یہ کیسے اسباب بن رہی. قتل کرنے کی سازش, کنویں میں پھینک دیے, فلاں کر دیے, فلاں کر دیے, جیل میں آپ فلاں, بہت سارے. ریزلٹ کیا نکالے اللہ تعالیٰ؟ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دیا گیا. بات مصر کے بادشاہ یہ ہوتا ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو لے لو, اب کیا ہوا دیکھو. ان کو بھی سمندر میں پھینک دیا گیا ایک بار بندے. کہاں پہنچے انہوں؟ فرعون پالا ان کو, معمولی بات ہے. تو بتا رہا ہوں میں آپ, اللہ کا یہ منصوبہ ہے, اللہ کی یہ حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اس کو آگے چل کے نقصان پہنچانے والی تھی تبھی لے لیتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر رزق دینے والا ہے. یہ ایمان ہونا ہمارا ہے. سمجھ میں آ رہا کیا؟ خیریت بولو تو خیریت, الحمدللہ اچھا ہوں انشاءاللہ. اس کے معنی یہی ہے, اللہ خیریت سے رکھا, ہر حال میں شکر ہے. تو بہرحال جو بات فرمائی گئی, وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ, یہ سارے عقیدے ہمارے مشرکانہ عقائد ہیں. پھر ہم نے ایک آیت پڑھی سورہ یونس کی, وہاں پہ آپ کھول لیجیے. اب آپ آخری رکوع کی, وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہے. اللہ کے نبی کو حکم یہ دیا جا رہا, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نقصان یا فائدے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا مت کرو, کسی اور کو مت پکارو. کیوں؟ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ جو حق تلفی کرنے والوں میں ہو جائیں گے. مت پکارو اللہ سے. اور آگے چل کے فرمایا, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی,
صلی اللہ علیہ وسلم. اس حقیقت کو اچھی طرح جان لیجئے. کیا اگر اللہ آپ کو تکلیف یا نقصان پہنچانا چاہے، اللہ کی طرف سے اگر آپ کو کوئی تکلیف یا نقصان پہنچ رہی ہے، تو اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے آپ کو اس نقصان یا تکلیف سے بچا سکے، نکال سکے اس سے. کوئی نہیں، صرف وہی نکال سکتا، اللہ، بس کوئی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. کے لیے اللہ بتا رہے ہیں. اللہ اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو نقصان یا تکلیف میں ہے تو اللہ بول رہا ہے میں نکال سکتا ہوں اس کو، کوئی دوسرا نہیں. تو مانے کیا ہے اس کے میں نکال سکتا ہوں، تو آپ اللہ ہی سے دعا کرو گے. جب وہی نکال سکتا ہے تو اسی سے دعا کرو. آپ کسی اور سے کیوں ہوگی؟ آپ کو تکلیف اللہ کی طرف سے پہنچی ہے تو آپ کو دعا کرنا ہے اللہ سے. اب میرے کو بھی نہیں بولنا ہے. اب آپ کو دعا کرو گے میرے لیے. کیوں نہیں بولنا ہے؟ اللہ آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کا اب رب کا معاملہ ہے، اور اللہ بولے تو میرے کو پکار. اللہ تیرے کو تکلیف اسی لیے پہنچایا، ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کو بھول گیا تھا ہوگا، کہ اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیرے کو پہنچایا. تو اللہ کو پکارتا بھی نہیں یار، میرے کو دوسروں کو بول رہا دعا کرو بول. کمال ہاں، اللہ چاہ رہا کہ تو پلٹے میری طرف، اور تب بھی نہیں پلٹ رہا، انہیں دوسروں کو بول رہا بھائی ذرا دعا کرو. یہ کیا بات ہے بھائی؟ سنچیے ذرا. اسی طرح آگے اگلے جملوں میں فرمایا وہیں یریدک بخیر فلا راد لفضلہ. اسی طرح اللہ اگر آپ کو کوئی خیر سے نوازنا چاہے، کوئی نعمتوں سے نوازنا چاہے، کوئی فضل سے نوازنا چاہے، تو اس کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے آپ کو محروم کر سکے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اللہ اپنے بندوں کو جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اس کا معاملہ ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو جو چیز چاہتا ہے پہنچانا وہ پہنچا دینا. وہ غفور رحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. یہ بات بتائی جا رہی ہے. ایک آیت آ رہی ہے سورہ زمر کی، وہی پڑھ کے ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. بڑی اہم آیت ہے یہ بھی، پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں آپ کو. قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے مخاطب ہیں، مکے کے، ان کو بول رہے ہیں، کیونکہ مشرکین کا عقیدہ غیر اللہ پہ تھا نا. ان سے ایسا ہوتا، ان سے ویسا ہوتا، ان سے برکت ہوتی، ان سے فائدہ ہوتا، ان سے مصیبت آتی، ان سے، یہ عقیدے تھے. تو اللہ کے نبی فرما رہے کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اگر اللہ، تو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن سے دعائیں کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھ کو کوئی مصیبت یا نقصان پہنچانا چاہے، اگر اللہ کا کوئی ارادہ ایسا ہے جو مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اللہ هل هن کاشفات ضرہ، کیا یہ تمہارے جو ہے نا یہ بوتا، یہ فلاں فلاں، کیا یہ میرے کو نکال سکتے اس مصیبت سے؟ ہے ان میں وہ ہمت؟ اللہ کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں؟ کیا طاقت ہے؟ اللہ، اگر اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ مجھے تکلیف دینا چاہے، مجھے نقصان پہنچانا چاہے، تو کیا کوئی ہے اس سے نکالنے والا؟ دیکھو، او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے نوازنا چاہے، کیا کوئی ہے اللہ کی رحمت کو روک سکے؟ بولو، جواب جو بول رہے ہیں اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو چھوڑ دو اپنے حال پہ، آپ یہ اعلان کر دو، کیا؟ قل حسبی اللہ، یہ سب بیکار ہے، یہ سب میرے لیے اللہ کافی ہے. ختم. قل، آپ کہہ دیجیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، برخا سب، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ علیہ یتوکل المتوکلون،
بھروسہ کرنے والوں کو، اعتماد کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور پہ نہیں۔ انشاءاللہ بھروسہ ہے، جو اللہ چاہے گا وہی، یہ بھروسہ جو اللہ چاہے، اور جو اس کے اوپر یقین رکھ لے۔ تو قرآن میں آیت آئی، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسے مقام سے رزق دیتے ہیں جو بندہ اس کا گمان بھی نہیں جاتا وہاں۔ یہ کلیئر بات کہی، یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں، قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے بس اللہ میرے لیے کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ رہی آج کی اصل بات، اور اوپر سے ایک آیت آئی، وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دے تو وہ بھی بڑی اہم ہے، دیکھ لیجیے آپ۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، ادھر ادھر کئی کو بھاگ رہے ہیں کہ اللہ کافی نہیں ہے تمہارے کو، سوال کر رہے ہیں اللہ جواب دو کر رہے ہیں، کیا میں کافی نہیں ہوں تم کو؟ وہ کون سا کام ہے جو میرے در سے نہیں ہو سکتا؟ بول رہے ہیں اللہ، بولو ذرا وہ کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ جا کے تم دوسروں کے پاس پڑھ رہے ہیں، اپنی گردنوں کو دوسری جگہ جھکا رہے ہیں، تم جا کے بولو، پوچھ رہے ہیں اللہ، الیس اللہ بکاف، اے بندو کیا میں کافی نہیں ہوں تمہارے لیے؟ کیا کر رہا ہے؟ دیکھو، وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب پھر سے صحیح عقیدہ جو لوگ فرماتے بھئی یہ کچھ نہیں کرتے، وہ کچھ نہیں کرتے، بول رہے اللہ بڑے کچھ نہیں کر سکتے، جو لوگ بول رہے ہیں نا، اب جن کا عقیدہ ان کے اوپر ہے، ارے ایسا مت بولو لت لگ جائیں گی، ایسا مت بولو بیمار پڑ جائیں گے، ارے ایسا مت بولو الٹیاں ہو جائیں گے تم، سمجھے؟ یہ بولتے تو اللہ کے نبی کو بھی یہ بات بولی گئی، یہاں پہ کیا بولی گئی؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ مشرکین اے نبی آپ کو اپنے دیوتاؤں سے ڈراتے ہیں کہ ان کی مار پڑ جائیں گے، محمد ان کی مار پڑ جائیں گی تمہارے اوپر، کہیں زبان سنبھال کے بات کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو تم۔ ہاں آج بھی یہی بولتے ہیں، ان کی لت لگ جائیں گی، ان کی وہ ہو جائیں گی، یہ سب مشرکانہ عقائد ہے۔ اللہ قرآن میں کلیئر کر رہے ہیں اس کو، یہ ساری باتیں آئی تھی آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ سورہ فاتر کے پہلے رکوع کی آیات، سورہ یونس کے آخری رکوع کی آیات، اور بیچ میں ابھی جو کوٹ کیا ہوں وہ آیات ہے، یہ سورہ زمر کی آیات ہے، سمجھے آپ؟ یہ سورہ زمر کی آیات ہیں، اور یہ آیات بھی 38، 35، 36 اور 38 دو آیات یہ بھی ہے اس میں، اب جو ریفر کیا ہوں میں۔ چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خرافات سے، بدعات سے، شرک سے، یہ تمام چیزوں سے محفوظ رکھے، اور ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس کے اوپر بولنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔